ایسی 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا سارے مال غنیمت ایک جگہ رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی اور کھا کر چلی جاتی تھی۔ مال ظاہر ہے جنگ بدر میں پہلی بار مال ملا تھا تو صحابہ کرام سب سوچ رہے تھے، غربت کی زندگی گزاری تھی تو کمپٹیشن تھا کہ مال زیادہ سے زیادہ آ جائے۔ چنانچہ سوال کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، دیکھو غنیمتوں کا مال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، جو فیصلہ کر دیں اسے مان لینا۔ جس طریقے سے آج تک تم اپنے تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مقدم کرتے آ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد اس ایمان کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایمان والے لوگ تو ہوتے ہی وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل ڈر جاتے ہیں، اور جب کتاب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تلاوت کلام اللہ کے بعد اگر دل ڈرتا نہیں ہے تو پھر آدمی کے ایمان میں خلل ہے۔ تو اس کی 2 شکلیں ہیں ہمارے ہاں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم عربی سیکھ لیں اور قرآن حکیم کو ڈائریکٹ سنتے ہی سمجھنے والے بن جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ترجمے سے یا تو سن لیں یا کسی ایسی مجلس میں شامل ہو جائیں جہاں پر قرآن حکیم کے مفہوم اور اس کی ہلکی پھلکے معنی کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے نا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔ مرجیہ کہتے ہیں ایمان ایک اسٹیٹک چیز ہے جو ہلتی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ایک آدمی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کا ایمان ایسے ہی ہے جیسے جبرائیل، ابو بکر، عمر اور انبیاء کا ایمان ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ کہتے ہیں ایمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کافر کو نیک کام کرنا فائدہ نہیں دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، اللہ پر ایمان لے آئے تو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، اچھائیاں کرتے ہیں تو زیادہ ہوتا رہتا ہے، برائیاں کرتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ رمضان میں ابھی ہائی لیول پر چل رہا ہے، پھر اس کے بعد رمضان میں ہی اب آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے صفیں کم ہوتی گئیں، تو مطلب کیا ہوا کہ ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جنگ بدر کا ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے گھروں سے جب نکالا، تمہارا ارادہ تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ لوٹ کر بنا لڑے جھگڑے مال اختیار کر لو گے، لیکن اللہ نے کچھ اور ہی ارادہ کیا تھا کہ تم کیا کرو کہ کفار سے لڑو اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجاؤ اور جو ان کی شوکت ہے وہ تھوڑی کیا ہو، کم ہو جائے۔ تو اس ضمن میں صحابہ کرام یوں کہہ رہے تھے، بعض صحابہ کانما یساقون الی الموت، کہ بدر کی طرف جانا ہمارے لیے ایسا ہی تھا جیسے موت کی طرف ہانکے جانا۔ یعنی ظاہر ہے کمزوری کی حالت تھی اور مینٹلی پریپیئر نہیں تھے، ذہن میں اتنا ہی تھا کہ قافلہ لوٹ لیں گے تو کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ حق کو باطل سے ممیز کر دے، لیحق اللہ الحق ویبطل الباطل۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کے ذریعے سے حق کو ثابت کر دیں اور کفار باوجود تمام ساز و سامان کے اللہ تعالیٰ کی مدد کے مقابلے میں کیا ہو جائیں، ہار جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے اسی دوران مسلمانوں پر غنودگی اور ایک قسم کی لیزینس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی اور کیا کام کیا، پہلے تو ان کی سستی ساری اتر گئی۔ ڈر تھا کہ ریت ہے، ریت میں جنگ لڑنا مشکل ہوتا ہے، پانی برسا کر ریت کو اسٹیٹک کر دیا۔ اس کے بعد جنابت کی حالت ہو سکتی تھی، تو یہ سوچ رہے تھے کہ جنابت کی حالت میں کیوں کر ہمیں فتح حاصل ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کرا کر ان تمام شبہات کا ازالہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ میدان جہاد میں پیٹ پھیر کر نہیں بھاگا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم تحیز اور تحرف اختیار کرو۔ تحیز اور تحرف کا مطلب ہوتا ہے کسی جنگی پیترے کے سبب، یا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جاؤں گا تو خطرے میں پڑ جاؤں گا تو آپ پروٹیکشن لینے کے لیے اپنی جماعت کے پاس آ رہے ہیں، یا ایسا پیترا اختیار کر رہے ہیں کہ جس سے دشمن کو لگے کہ یہ بھاگ رہے ہیں اور اچانک کیا ہو، حملہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اور 7 جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں ان میں سے کیا ہے، الفرار من الزحف، کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے کیا کرے، لڑتے لڑتے واپس آ جائے پیٹ پھیر کر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک چیز بول رہا ہے کہ جب تم ان سے لڑ رہے تھے نا جب میدان جنگ میں، تو تم نہیں لڑ رہے تھے، ہم ہی لڑ رہے تھے۔ اور اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، تقدیر کا ایک مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ آپ کا کام نشانہ لگانا ہے، نشانہ لگے یا نہ لگے یہ اللہ کی فل مشیت پر ہے، چاہے تو لگوا دے اور چاہے تو ہلکا سا ہوا کا دباؤ زیادہ کر کے اور آپ کے ٹارگیٹ کو کیا ہے، پھیر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اگر منہ موڑو گے تو جان لو کہ تم ایسی حالت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جو کہتے ہیں سنتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہتے رہو گے تو اللہ اور رسول ایسی بات کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگیوں کے لیے جلا بخش ہے، جو کیا ہے، جلا بخش دیتی ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس سے تمہاری زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ اس کا ایک معنی تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ موت واقع ہو جاتی ہے،
اور سب سے جو اقرب معنی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ کائنات کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. انگلیاں 3 سے کم پر استدلال نہیں ہوتا عربک میں، اور پلس 2 انگلیاں. تو اس سے اہل سنت کا عقیدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 ہاتھ ہیں اور ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. کیسی ہیں پتہ نہیں ہے ہمیں. نہ اپنی جیسی کہہ کر اس کا اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دیتے ہیں اور نہ ہی انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس لیے تم کثرت سے اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، یہ دعا کرتے رہا کرو. چونکہ ایک آدمی کبھی بھی زیغ اور ٹیڑھ کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے اہل ایمان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد یہ کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی ہے. اس کے بعد یوں کہا گیا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی اللہ تعالیٰ قوت عطا کر دے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی ظاہری طور پر متقی ہے تو دنیاوی ڈیسیجن لینے میں اور دین کے ڈیسیجن لینے میں اسے مشکل نہیں ہوتی. جب کسی آدمی کو آپ یہ دیکھیں نا یار بڑا گنجلک معاملہ ہو چکا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات غلط ہے، تو یہ آدمی اصل میں فرار اختیار کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 تقویٰ نہیں ہے. چونکہ جس کے پاس تقویٰ ہو، اللہ بول رہا ہے کہ ہم اس کو فرقان دے دیتے ہیں، اور فرقان کے بارے میں ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان کیا کرتی ہے، تمیز کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد کفار کا ایک قول بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا اور برباد کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کے ہوتے ہوئے کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے، اسی لیے تم بچے ہوئے ہو، اور رسول کے جانے کے بعد جب تک معافی مانگتے رہو گے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. اور تمہیں کیوں نہ عذاب دیا جائے؟ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں سے روکتے ہو، دین حق سے روکتے ہو، کلام الہی سے روکتے ہو، اور آج دیکھیں کہ امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب تھوپ رکھا ہے کہ ایک تو کتاب اللہ سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے سے روکتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ زمین میں اپنا بنایا ہوا دین نافذ ہو جائے. پھر ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ کافر اپنی اس روش سے باز آ جائے، کتنے ہی خراب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اور ان سے پہلے بھی ہم نے اس طریقے کی اپنی سنت لوگوں میں نافذ کی ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی ہے تو ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. پھر ایک اہم مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دین غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو وہ ہمیشہ جہاد الطلب کرتے ہیں جب بھی طاقت میں ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں نا اکھنڈ بھارت بنے، اکھنڈ بھارت نہیں بلکہ چائنا بھی آئے، تو یہ جہاد الطلب ہے ہمارا. بھارتیوں کا جہاد الطلب یہ ہے کہ اکھنڈ بھارت بنے اور چائنا بھی آ جائے. اسی طریقے سے اسلام کا بھی مزاج ہے کہ جب بھی پاور میں ہوتا ہے جہاد الطلب کرتا ہے. اگر جہاد الطلب صحابہ کرام نہ کرتے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. اس لیے کہا کہ قتال کریں اس وقت تک یہاں تک کہ کل کا کل دین اللہ کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں یعنی جزیہ وغیرہ دے دیں اور ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کیا ہے دیکھ رہا ہے. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں. اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتے ہیں فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم، ان کا خون اور مال محفوظ ہے. وحسابهم على اللہ، حساب اللہ پر ہے کہ نفاق کی وجہ سے، مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے ایمان لے کر آئے ہیں اور منافق ہیں، یا ان کے دل میں تقویٰ ہے. بہرکیف ہم ظاہر پر کام کرتے ہیں، جو ہمارے سامنے مسلمان بن کر دکھاتا ہے ہم اسے مسلمان مانتے ہیں، اور جو ہمارے سامنے کفر کر کے دکھاتا ہے ہم اسے کافر مانتے ہیں، دلوں کی بحث نہیں کرتے. اس کے بعد 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور یہی بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھ لو یہ جو مال غنیمت ہے یہ کیا ہے، 5واں حصہ اس کا اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایک اللہ پر ایمان رکھنے اور اس چیز پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا جس دن حق اور باطل کی جنگ کا دن تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں بار بار یہ احکام تاکہ ابھی کافروں سے لڑے ہیں اور فوراً کیا ہے آپس میں سر پھٹیا کرنے لگے. جیسے کہ 2000 کے زمانے میں طالبان نے جب فتح یابی حاصل کی افغانستان میں تو اس کے بعد جو ریبیلینز تھے آپس میں ہی، جیسے آج بھی آئیسس خراسان جو ہے، آئیسس خراسان وہ افغانستان میں چھٹ پٹ حملے کرتا رہتا ہے دہشت گردی کے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کی جگہ کسے ملے حکومت، ہمیں ملے. تو یہ طریقہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تفصیل سے ان مسائل کو بیان کر دیا. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ میدان بدر کے لیے نکلے تو شیطان نے ان کو چھو کر باولا بنا دیا تھا. سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا اور مشرکین سے یہ آشواسن دینے لگا دیکھو ہم جو تمہارے حلیف ہیں ہم تمہارا فل پروٹیکشن دیں گے. اب یہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا، بھڑکا کے چلا گیا اور پھر دیکھ رہا ہے میدان جنگ میں اچھا فلما ترات الفیتان نکص علی عقبیہ، اور فرشتے اتر رہے ہیں تو پتہ کیا بولنے لگا، انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں. اور یوں بھی کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ خطرناک آدمی ہے. یہ کہتا ہے اذ قال للانسان اکفر،
کفر کر. فلما کفر, جب کفر کر لیتا ہے, قال انی بریء منک, بولتا بھائی میں نے کچھ نہیں کروایا. اور قیامت کے دن ایسے ہی کہے گا, کل پڑھیں گے یا پرسوں, وقال الشیطان لما قضی الامر, فیصلہ ہو جائے گا تو بولے گا اللہ نے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ تھا, ایک میں نے بھی کیا تھا وہ جھوٹا تھا, میں نے تمہیں بلایا تم نے میری بات مان لی, کوئی زور زبردستی تو تھی نہیں, بس میں نے تم کو پکارا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا, اپنے آپ ہی کو ملامت کرو, مجھے ملامت نہ کرو. اس کے بعد منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے نا کفر اور نفاق کا مرض ہے, جس کی وجہ سے یہ اللہ اور اس کے رسول پر جو ہے ایمان لانے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. اور کفار کے بارے میں ایک وضاحت کی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو دین کی بات سنا دیتا, وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ, اور اگر سنا بھی دیتا تو یہ پھر بھی منہ موڑ کے نکل جاتے اور یہ کہتے کہ اگر یہ اچھی بات ہوتی تو ہم اس کو فالو کر لیتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بدترین چوپائے ہیں اس زمین پر کہ جو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی آپ ان سے کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں یہ اسے توڑ دیتے ہیں ہر بار میں, اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. پھر ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے, بہت عظیم قاعدہ ہے. تمہید یہ ہے اس کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان کا معاہدہ ختم ہونے لگا. حضرت معاویہ نے کیا کام کیا, ابھی معاہدہ ختم نہیں ہوا ہے, جنگ کی تیاری کے لیے بٹالینز بھیجنی شروع کر دی سرحدی علاقوں پر. تو ایک صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں غدر ہے یہ کیا ہے, غداری ہے یہ. تو صحابہ کرام کی ایسی شان تھی کہ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے. یہاں تو یہ حالات ہیں مسلمانوں کے, برادری کے نام تک ایک دوسرے کی دکانوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں, معلوم ہے آپ کو. کفار سے تو کرنا ہی نہیں آپ کو. آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ بائیکاٹ کی بات کرتے تو ان کا تو کوئی دین دھرم ہی نہیں. ہم تو اپنے دیش میں رہتے ہیں نا, ہمارے باپ کا ملک ہے یہ, ہم سنویدھان کے تحت رہتے ہیں یہاں پر, اور ہمارے اس بات پر سندھی ہے کہ امن سے رہیں گے اور رہنے دیں گے, اور جتنی ترقی ہو سکتی ہے اس ترقی میں کیا کریں گے, حصہ لیں گے. تو اگر وہ بول رہا بائیکاٹ تو ہم بائیکاٹ نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک ملی جلی ورت ویوستھا ہے, کوئی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی جب ہمیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ہم پر ظلم کیا جائے گا, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً, اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو جاوے, فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, تو برابری پر چھوڑ کر پہلے ہی اطلاع کر دو, بھائی صاحب خطرہ ہے تم سے, آج سے کوئی معاملہ نہیں ہے, آج کے بعد آپ اپنی دیکھیں ہم اپنی دیکھتے ہیں, نا انصافی نہیں کرنی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمرو بن ابسہ نے یہ بات بتائی تو ساری بٹالین واپس بلا لی. ایسے تھے صحابہ کرام, قرآن سنایا اور ایک دم کیا ہو گئے, سیدھے ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ میں سسٹم میں ہوں تم مجھے بتاؤ گے. اے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کافی ہے جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں. ان کو آپ ہمیشہ قتال پر ابھارتے رہیے, 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے, اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جانا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے, تو اب یہ ہے کہ تم جو ہے اگر 100 ہوگے تو 200 پر, اور 1000 ہوگے تو 2000 پر غالب آ جاؤ گے. تو مطلب کیا ہے کہ ظاہری اسباب کی رعایت کرنا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کے مقابلے میں ایک آدمی 1000 لوگوں سے مقابلہ کرنے جا رہا ہے اور کیا بول رہا ہے میں ایمان والا ہوں. بھائی صاحب آپ سے بڑے ایمان والے صحابہ کرام موجود تھے, اسی لیے کہا کہ تیاری کر لو گھوڑوں کی اور وہ استطاعت و طاقت کا سامان جس سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ. تو کیا ہے, ہمیشہ ظاہری اسباب کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے کہ جو لوگ ظاہری اسباب کو مد نظر رکھتے ہیں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں. اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو مروجہ توکل کے نام پر بیجا زیادتی کرتے ہیں اور ایسے افعال کو توکل بنا دیتے ہیں جو حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ایک مشہور جماعت ہے جس کے یہاں توکل کا مطلب دنیا کے متعلق دنیا کو کلی طور پر چھوڑ دینا ہے, کہ کلی طور پر دنیا چھوڑ دو, کلی طور پر دین اختیار کر لو تو دنیا آٹومیٹیکلی بن جائے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں اور ہجرت کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو ان کی مدد کرتے ہیں یہ پکے مومن ہیں. اس لیے کوئی بھی کام دونوں طرف سے ہوتا ہے, ایک آدمی سارا کام نہیں کر سکتا. اس لیے ہم اپنی جماعت میں بھی دیکھتے ہیں, گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے کام ہوتے ہیں. بعض کام آپ سنبھالتے ہیں اور بعض ہم سنبھالتے ہیں. جو ہجرت کر کے آئے ہیں ظاہر ہے نہ ان کے پاس گھر ہے نہ مکان ہے, تو ان کی مدد کرنا بہرحال ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ برات شروع ہو رہی ہے, کل انشاءاللہ اسے پڑھیں گے. بہت عظیم احکامات ہیں اس کے اندر بھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب